چوم کر لنگرے زہرا کو یوں اٹھا لیتے ہیں، یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی کھا لیتے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر اب آپ کی سماعتوں کے حوالے اگلے ثناخان مصطفیٰ میری مراد قاری جاوید باسنی صاحب سے وہ آئیں گے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ آئیے ان کا استقبال اس شعر کے ساتھ کروں۔ وہ لکھتے ہیں کہ بیمار مریض عشق مصطفیٰ ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ملتا ہے۔ مریض عشق مصطفیٰ ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے، درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ملتا ہے، اور نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے، نبی کی نعت کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے، نبی کی نعت کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے۔ یہ استقبال تکبیر رسالت کی چھاؤں میں کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فوز باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشریف فرما سادات کرام، علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جشن میلاد مصطفیٰ میں ہم اور آپ سب شامل ہیں۔ مولا کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اسی حاضری کے طفیل مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہدیہ درود و سلام اس یقین کے ساتھ درود پڑھیں کہ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں اور گنبد خضرا سے ہمارے آقا سنتے ہیں، تو محبتوں کے ساتھ اپنی آواز ذرا بلند کر کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا والکرم محمد واصحابہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں سمجھتا ہوں یہاں کے لوگ نہیں بولتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بول لینا چاہیے۔ باہر ہم باتیں کرتے ہیں تو دوسروں کو مائک ہی نہیں دیتے ہیں، اور یہاں ہم زبان کھول رہے ہیں تو حضور کے ذکر کے لیے کھول رہے ہیں، یہاں بول رہے ہیں تو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ تو ذرا بلند آواز سے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیب آج بڑی بڑی ہلچل ہے، کیونکہ آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں۔ ذرا سبحان اللہ، جس کو سمجھ آئیے وہ سبحان اللہ کہے۔ ادھر والوں کی ذمہ داری کہ ادھر والے بولیں گے، ادھر والے بولیں گے سبحان اللہ۔ ہمارے مارواڑ میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے کی گھاٹو نہیں ہے، اگر گھاٹو کٹے ویڈیو ڈالے تو ہی نکل جاوے۔ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے 10 نیکیاں ملے گی۔ ابھی وہ آواز نہیں آئی جو آنی چاہیے، اور اگر زیادہ محبت سے کہے تو پھر 70 بھی ہے، پھر وہ اپنی کریمی پہ آ جائے تو چاہے جتنا دے دے۔ تو جہاں بات آپ کو اچھی لگے وہاں سبحان اللہ کہیں، اور جہاں مل کے پڑھنے کا ہو وہاں مل کے پڑھیں، تاکہ آپ کو لطف آئے، تاکہ پڑھنے کا بھی ثواب ملے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، اور یہ نہ سوچو، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں،
خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جس کو یاد ہو گیا وہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قصیدہ بردہ شریف سے آغاز کرتے ہیں. 2 شعر اور اس میں کچھ اردو کے اشعار شامل ہیں. سرکار امام بوسری نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا. سبحان اللہ. سرکار امام بوسری کو فالج ہو گیا تو حضرت بستر پہ آ گئے اور پھر حضور کی شان میں قصیدہ لکھا. سبحان اللہ. قصیدہ لکھا تو قسمت جاگ گئی. قسمت کیا جاگی؟ خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا بوسری قصیدہ سناؤ، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرکار امام بوسری کے جسم پہ ہاتھ پھیرا نا تو سرکار امام بوسری ایک دم ٹھیک ہو گئے. اور پھر سرکار امام بوسری نے رسول پاک کو قصیدہ سنایا. حضور اتنے خوش ہوئے کہ حضور نے اپنی چادر مبارک ان کو عطا کر دی. اور پھر حضور تشریف لے گئے. سرکار امام بوسری بیدار ہوئے تو گھر کو دیکھا تو گھر خوشبوؤں سے مہک رہا تھا. سبحان اللہ. کیونکہ حضور آ گئے. کون آ گئے؟ حضور آ گئے. اور جو چادر خواب میں رسول پاک نے دی تھی نا وہ بھی سرہانے رکھی ہوئی تھی. تو سرکار امام بوسری کہتے ہیں اب تو ٹھیک ہو گئے، چلو فجر کا وقت بھی ہو گیا، مسجد چل کے نماز پڑھتے ہیں. تو جیسے ہی نکلے نا راستے میں ایک مست مجذوب ملے، ایک اللہ والے ملے. کہنے لگے بوسری قصیدہ نہیں سناؤ گے؟ تو امام بوسری حیرت سے کہنے لگے بھی کون سا قصیدہ؟ کہا وہی جو رات کو خواب میں تم نے رسول پاک کو سنایا تھا. سبحان اللہ. کہا وہ تو ہمارے اور رسول پاک کے درمیان کی بات تھی، آپ کو کیسے معلوم؟ کہا جب سنا رہے تھے نا اسی مجلس میں پیچھے ہم بھی کھڑے ہوئے تھے. سبحان اللہ. تو اس قصیدے کی بڑی برکتیں ہیں. اگر اس کو آدمی عمل میں لائے تو بڑا فیض پائے گا. تو میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے اور دل کی حضوری کے ساتھ تشریف رکھیں. جب ہم ادھر سے توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ادھر سے توجہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ذرا محبت سے ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مبتهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو. درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو. اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے، اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے، اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود
چلے آئے گے مدینے سے مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کوئی آ جائے طلب سے تو سوا دیتے ہیں کوئی آ جائے طلب سے تو سوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وہ محمد فخر عالم بادشاہ سجا سید الکون بقا سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ عمر تم نے دیکھے ہیں جہاں بدلا تو کیسے ہو عرض کی جبریل نے شاہدی محتشم آپ سا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا نہ کوئی آپ جیسا نہ کوئی آپ جیسا نہ کوئی آپ جیسا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب وہاں مصر میں مصر کی عورتوں نے حسن یوسف دیکھا حسن یوسف دیکھ کے نیمبو تو کاٹے لیکن ساتھ ساتھ اپنی انگلیاں بھی کاٹی لیکن یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب وہاں مصر کی عورتیں یہاں عرب کے مرد وہاں بے خودی میں کٹی یہاں کٹاتے ہیں شاعر کہتا ہے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو یک نظر پھر دیتی دل پہ چھریا یہ میرا ایران ہے مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے کوئی آپ جیسا نہ کوئی آپ جیسا نہ کوئی آپ جیسا نہ کوئی آپ جیسا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا زمین و آسمان کوئی بھی مثال نہ ملی مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ خمسۃ العطف بها خمسۃ العطف بها حرر الوباء العاتبہ المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بولو صلوا علیہ وآلہ. سرکار امام بصری کا کلام سنا، پھر بابا کی فرمائش سے تو ایک شعریہ سنا. اب سرکار اعلیٰ حضرت کے کلام کے چند اشعار سنیے گا. سبحان اللہ. ایک دو کلام میرے حساب کا سنے، پھر انشاءاللہ آپ کے حساب کا سناتا ہوں. محبت سے ایک مرتبہ بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اور تسبیح اس پر سرکار پیر نصیر الدین نصیر نے کہی ہے. ذرا محبت سے سنیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جان گیا. سچ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ در پہ آیا جو گدا پر کہ وہ سود سان گیا. در پہ آیا جو گدا پر کہ وہ سود سان پہ آیا جو گدا پر کہ وہ سود سان گیا. ان کے انداز نوازش پہ میں پورے بار گیا. وہ زیب و شان وہ زیب و شان ساتھی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا. ساتھی منشی رحمت کا قلم ڈال گیا. اور فرماتے ہیں کہ تجھ سے جو پیر کے منہ جانب قرآن گیا. ان کا کیا ہوا؟ ان کا کیا ہوا؟ سرخرو ہو کہ نہ دنیا سے وہ انسان گیا. کتنے گستاخ بنے کتنے کا ایمان خبر چل کے غیروں کی طرف دھیان گیا. خبر چل کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے پورے بار گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے پورے بار گیا. دوستی ہو اللہ کے لیے، کس کے لیے ہو؟ ذرا بولو نا بھائی، دوستی کس کے لیے ہو؟ اور دشمنی
اللہ کے لیے ہو. دوست ایسا بنائیں جو آپ کو مسجد کی طرف لے جائے. دوست ایسا بنائیں جو آپ کو نیکی کی طرف لے جائے. دوست ایسا بنائیں جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے. ٹھیک ہے, اب سنیے. دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے سے کا کے صدقے کسی سے نہ پڑا خیر سے کا. ان کا شیطان مجھے کیا حرم ہوتے سے کا. بس انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کا. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کا. الحمد میں الحمدللہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. الحمد میں دنیا سے مسلمان. حفظ ناموس رسالت مومنوں کی شان ہے. حفظ ناموس رسالت مومنوں کی شان ہے. مصطفیٰ پہ جان دینا یہی تو ایمان ہے کہ حفظ ناموس رسالت مومنوں کی شان ہے. مصطفیٰ پہ جان دینا یہی تو ایمان ہے. ہم اگر سرکار پہ قربان ہیں تو کیا احسان ہے. یہ بدن بھی ان کا ہے اور انہی کی جان ہے. بام مقصد پہ تمنا کے زیرے پہنچے. لب ساحل بے نصیر کے سفیرے پہنچے. جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے. جانو جانو شوقی شب سب تو مدینے پہنچے. جانو جانو شوقی شب سب تو مدینے پہنچے. چلتے رضا چلتے رضا نہیں چلتے رضا سارا تو سارا گیا. تم نہیں چلتے رضا چلتے رضا سارا تو سارا گیا. صد پہ تمنا کے زیرے پہنچے. جب ساحل پہ نصیر کے سفیرے پہنچے. جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے. جانو جانو شوقی رت سب تو مدینے پہنچے. جانو 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 شوقی رت سب تو مدینے پہنچے.
چلتے رضا نہیں چلتے رضا سارا تو دو لائن پہ خاموش رہیں گے تیسری پہ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ایسے دھیرے نہیں، ذرا اونچا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سجا اور کچھ محض پذیرائی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوقت فرش والے تیری شوقت جانے خوشروار پہ اڑتا ہے پریرا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ امام کا کلام پیر نصیر صاحب کی تضمین تھی، اب پھر امام کا کلام میں پیر نصیر صاحب کی تضمین کا جواب سنے کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ زمین والے کیا جانے جو معاذ اللہ حضور کو اپنی طرح کہتے ہو، یہ زمین والے کیا جانے۔ جواب لکھتے ہیں باعث تسکین ہے مدحت رسول اللہ کی، باعث تسکین ہے مدحت رسول اللہ کی، کل میں لے جائے گی چاہت رسول اللہ کی، رب نے کی اتنی بلند عظمت رسول اللہ کی کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ارے دیکھنی گے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تا ابد آتے رہیں گے تاجزوں کے نور کے، باخدا ہوں گے قبر کے گوشے گوشے نور کے، اہل سنت اس لیے کرتے ہیں چرچے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، شان و عزت جاہ و حشمت مرتبہ ان سے ملا، کاروان زندگی کا حوصلہ بھی ان سے ملا، ارے حق تو یہ ہے کہ رب کا پتہ بھی ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹ یہ کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور کر کے توہین شہ والا بہت مسرور ہو، بے ادب گستاخ ہو، جاہل و مغرور ہو، اہل سنت کو اسی خاطر تو تم نامنظور ہو کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، بارش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر مانے، بتاؤ زمانے والوں کو اپنے نبی سے کتنی محبوب، اور لوگ جو معاذ اللہ حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر زمین پر وہ بھی تو ہے نا جو حضور کو حاضر ناظر مانتے۔ بتاؤ زمانے والوں کو ہماری جوانی رسول پاک کے نام پہ قربان، ہمارے بڑھاپے رسول پاک کے نام پہ قربان، ہمارے بچے جان و مرکت ہر چیز رسول پاک کے نام پہ قربان، ہر چیز رسول پاک کے نام پہ قربان۔ بتاؤ زمانے والوں کو جتنے لوگ حضور کی ذات تو بہت دور ہے، ہم میں صرف نام کی بات کرتا ہوں، جتنے لوگ دنیا میں جینا نہیں چاہتے نا اس سے کہیں زیادہ لوگ رسول پاک کے نام پہ مرنا چاہتے ہیں، اور کائنات کے اندر کوئی کسی سے اتنی محبت نہیں کرتے اتنی حضور کی امتی حضور سے کرتے، اور حضور اپنے امتی سے کرتے۔ اگر آپ گوگل پہ سرچ کرو گے نا سب سے زیادہ نام اگر کوئی نام رکھا جاتا ہے وہ نام محمد ہے، سب سے زیادہ نام۔ بتاؤ زمانے والوں کو، بتاؤ زمانے والوں کو کہ میرے نبی سے میرا لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ۔ وہ شاعر نے کیا خوب بات لکھی، وہ شاعر نے کیا خوب بات لکھی ہے، وہ شاعر ایک شاعر نے کیا خوب بات لکھی، لکھتے حفظ ناموس رسالت مومنوں کی شان ہے، مصطفیٰ پہ جان دینا یہی تو ایمان ہے، ہم اگر سرکار پہ قربان ہے تو کیا احسان ہے، یہ بدن بھی ان کا ہے اور انہی کی جان ہے، وہ کہتے قدم آگے جو بڑھ گئے وہ لوٹا نہیں سکتے، وہ سامنے موت بھی تو پیچھے جا نہیں سکتے، گھروں سے نکل گئے ہم نعرے رسالت کے ساتھ، کسی کے باپ کے قابو میں ہرگز آ نہیں سکتے،
گھروں سے نکل گئے ہم، لیکن اس کے لیے چاہیے کہ ہم جس طرح آج امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح میدان میں آئے نا حضور کے نام پر، اسی طرح میں مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا. ہم چاہے نعت پڑھے چاہے تقریر کرے، ہماری محفل سجانے کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے کی برائی کو دور کریں. ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا. اگر ہم عمل کے میدان میں آ گئے نا، بتاؤ ہم کس وقت ہارے؟ ہم تو اس وقت بھی نہ رہے جب 313 تھے، سامنے 1000 تھے. ہم اس وقت بھی نہیں آ رہے جب ہم 3000 تھے، سامنے 1000 تھے. ہم تو اس وقت بھی نہ آ رہے جب ہم 72 تھے، سامنے 22000 تھے. کیونکہ ان وقت بھی یہ تھا کہ مسجدوں سے جڑے ہوئے تھے. اگر آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے تو سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا. صرف نعروں سے نہیں، عمل کے میدان میں آنا پڑے گا. ایک شاعر کے الفاظ میرے ذہن میں آ رہے، وہ کہتے اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہونے والا. میں چند دن پہلے کل میں آیا ہوں بغداد سے، اور میں نے جو حالات دیکھے وہاں کے، اور آپ دیکھنے کیا حال ہے ہمارے پڑوسی ملکوں کا اور فلسطین کا. آپ دیکھیں نا کیا وہ شاعر لکھتے، اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہونے والا. اب فقط شور مچانے سے کچھ نہیں ہونے والا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہونے والا. زندگی کے لیے بے موت مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو پھر شیطان سے ڈرتے کیوں ہو. ہم بھی محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پر ہے، باد فلسطین ہمیں لوگ نشانے پر ہے. خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو. اپنی گزری ہوئی تاریخ پلٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا کل الٹ کر دیکھو. ہم پہاڑوں کا سینہ چاک کیا کرتے تھے، ہم دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. ہم نے مرحب کو پچھاڑا ہمیں یاد نہیں، ہم نے خیبر کو اکھاڑا ہمیں یاد نہیں. کیوں؟ کیونکہ رہ کے میلوں میں پیغام حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے. امن و عالم کی امی ظلم کی بدلی چھائی ہے، خواب سے جاگو فلسطین سے صدائی ہے. اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے ایسی تو بازی بن جا. گرانے والے تو خود بنائیں گے مسجدیں، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا. تو نمازی بن جا، تو نمازی بن جا. آدمی تصور کر سکتا ہے، جیسے جن آنکھوں نے سرکار مفتی کچھ کا چہرہ دیکھا ہے، وہ اگر یہاں بیٹھ کے آنکھ بند کر کے تصور کرے نا سرکار مفتی کچھ کا، تو پھر وہ حضرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر تصور کریں تو ٹھیک ہے. اور یہاں سرکار، میں مثال دینے کے لیے آپ کو سمجھایا، یہاں سرکار پیر نصیر الدین نصیر تصور میں حضور کا جلوہ دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. کیسا دیکھنے کی بات کریں ذرا سنیے. کہ جو تصور میں تیرا پیکر زیبا دیکھے بے بشمس تک مطلع سیبا دیکھے. ان کو دیکھنے کے بعد کیوں بنا اب وہ کسی اور کا چہرہ کا منہ کیا دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے کون نظروں پہ چڑھے کے کلوا تیرا. اس شعر کی ایک تضمین اور سنیں. واقعہ سرکار جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کبھی حضور کو دیکھ رہے ہیں، کبھی چاند کو دیکھ رہے ہیں کہ حسین کون ہے. ایک ہی آدمی سبحان اللہ کہے گا بلند آواز سے کہ چاند خوبصورت ہے کہ میرے حضور خوبصورت ہیں. بس کبھی حضور کو دیکھیں، کبھی چاند کو دیکھیں، کبھی حضور کو دیکھیں، کبھی چاند کو دیکھیں. پھر انہوں نے فیصلہ کیا. کیا؟ سنیے تضمین میں شاعر کہتا ہے کہ چاندنی رات میں جابر کا نظارہ دیکھے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ چاند کو وہ کبھی آقا تیرا چہرہ دیکھے. پھر فیصلہ کیا اٹھے وہ بھی تو آخر یہی جملہ دیکھے. کون نظروں پہ چڑھے کون نظروں پہ چڑھے کے کلوا تیرا.
پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے باہر، اور یہی کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے باہر، یہی طفلی و جوانی کے بیٹا ہو سا اب بوڑھا خدا را ہمیں یوں کر سے نٹاتا تیرے ٹکڑوں پہ پڑے کی ٹھوکر پہ نڈا تیرے ٹکڑوں پہ پڑے کی ٹھوکر پہ نڈا جھڑکیاں کھائے چھوڑ کے سجدہ تیرا۔ عاشقوں کی نظر کیسی ہوتی ہے سنیے کہ نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب، منبر واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے کون سے کیا کہ میں تو مالک ہی ہوں گا، کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک یعنی محبوب ہے نہیں میرا تیرا، محبوب ہے نہیں میرا تیرا۔ وقتہ سنیے وقتہ میں فرماتے ہیں کہ تجھ سے ہر چند وہ ہے، تجھ سے ہر چند وہ ہے، قدر و فضل میرا اور کرن سراج مگر فکر رضا تو سے کیونکہ پاس ہے اس کے شفاعت وسیع خوش بھی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس خوش جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے اور لاڈ دیتا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈ دیتا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈ سرکار اعلیٰ حضرت کا ہم نے کلام سنا۔ اب مظفر وارسی کا ایک کلام ہے، چھوٹی بہر کا کلام ہے، یعنی جلدی سبحان اللہ۔ چھوٹی بہر کا کلام ہے،
آپ لوگ سنیے گا کہ مظفر وارثی نے کیا کہا. اس سے پہلے بلند آواز سے سبحان اللہ. بھائی تھوڑا پیچھے والے بولو نا. تو سنیے کیا کہا مظفر وارثی نے کہ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے تو عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے، عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے. کہ کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں، کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں. دیکھو دیکھو چاند سایہ دکھائی دیتا ہے، چاند سایہ دکھائی دیتا ہے، چاند سایہ دکھائی دیتا ہے. سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، بلکہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ کریم نے چوما ہے. اب مظفر وارثی کیا کہتے ہیں سنیے. ہاں کہ سنگ اسود کو اس لیے چوموں، سنگ اسود کو اس لیے چوموں، کیونکہ ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے، ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے. رو رہا، سنیے گا شعر کہ رو رہا ہے خلقت میں، رو رہا ہے کون خلقت میں، غار سے تیرا دکھائی دیتا ہے، غار سے تیرا دکھائی دیتا ہے. سارا قرآن بے سے سید تلک، بسم اللہ کی بات سے والناس کی سین تک، ٹھیک ہے. سارا قرآن بے سے سید تلک ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے، ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے. کس قدر مطمئن ہے میرے حضور، کس قدر مطمئن ہے میرے حضور، گھر میں فاقہ دکھائی دیتا ہے،
کیا کہا کہ سارا جغرافیہ مظفر کو، سارا جغرافیہ مظفر کو ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے، ان کا حجرہ، ان کا حجرہ، ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے، ان کا حجرہ دکھائی دیتا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، اب آپ کے حساب سے میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ لوگ بھی ساتھ پڑھیں گے؟ اس سے پہلے سبحان اللہ ذرا اونچا بولو نا۔ رات کو میں تھا وڈودرا میں، اپنے سورت سے پہلے وڈودرا تھا نا، بروڑا جس کو بولتے ہیں، یہ ادھر والے لوگ تھے، صرف یہ ادھر والے نہیں تھے، اتنے ہی لوگ تھے، لیکن سبحان اللہ اس سے زیادہ آواز میں آ رہی تھی ان کی۔ آپ لوگ بھی ذرا بلند آواز سے بولیں گے تو سبحان اللہ، مطلب ادھر والوں کا تو ادھر والے نہیں بولیں گے، یوں سارے مل کر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میلاد کے حوالے سے پڑھتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کا نام بلند کرو، اللہ آپ کے نصیبوں کو بلند کرے گا، ذرا اونچا بولو، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، دلبر کی آمد، ذرا اونچا بولو، شرمانا چھوڑو، ذرا جھوم کے بولو، جشن آمد رسول اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب سرکار تشریف لانے لگے، حوروں میں رباب خوشیاں منانے لگے، حوروں میں رباب خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کا میرے زندگی مل گئی، مصطفیٰ کا میرے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے عالم کے دونوں عالم کے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ چہرائے مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چہرائے مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے
تارے اور چشم گیا چھپ گئے تارے اور چشم گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بھی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول شادیاں عاشق کے بجائے گئے پھر ساز کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور سب سے ادا ہو گیا ہر طرف شور سب سے ادا ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا آج پیدا خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ سایہ سایہ پر نہ دیکھا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بھلا میرے آقا انداز ہے کیا بھلا میرے آقا انداز ہے جس رخ پر بلی ہو شفا پا گیا خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ سرکار پیر نصیر الدین نصیر کی تزمین ابھی ہم نے سنی تھی اب سرکار پیر نصیر الدین نصیر کا کلام سنیے گا جو بابا کہہ رہے تھے اس کے چند اشعار محبت سے ایک مرتبہ بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل
انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں پوچھنے والے سے کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو جانے والا کہتا ہے کہ مدینے جا رہا جو مدینے کے لیے جاتا ہے وہ مدینہ جا کے آتا ہے اور جو مدینے والے سے ملنے جاتا ہے وہ ان سے مل کے آتا ہے اور جب ایک اللہ کا ولی وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے ایک جھلک آج دکھا اے قوت خضرا کے بکے ایک جھلک آج دکھا اے قوت خضرا کے بکے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں آخری شعر سنو اشعار تو بہت ہے لیکن آخری شعر اس کے بعد کہتے ہیں تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں کیوں نہ پلڑا کیوں نہ پلڑا تیرے آمان کا بھاری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے آمان کا بھاری ہو نصیب دیکھ سرکار بھی دیکھ سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں دیکھ سرکار بھی میزان پہ آئے